ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت بیان کرنے کے حوالے سے قابل شخصیت حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد مہدی فاضل صاحب قبلہ موجود ہیں۔ قبلہ، میں آپ کا ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت بیان کرنے کے حوالے سے آپ تشریف لے آئے۔ آپ مومنین کو آگاہ فرمائیں کہ ماہ مبارک رمضان کتنی عظمت کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی اور میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے قابل ہو سکوں، اور اس سلسلے میں یقیناً باعث برکت ہیں وہ ایام، وہ لمحات جو ماہ مبارک رمضان میں گزریں گے۔ اللہ یقیناً بہت زیادہ اہمیت ہے اس رمضان کریم کی۔ خود قرآن میں رمضان مبارک کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے تو یہی مہینہ ہے جس میں تمام کے تمام مسلمان جو دائرہ اسلام میں ہیں وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے، جس میں ہمارے رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے میں تبدیلی آ جاتی ہے، ہمارے گفتگو میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ریفریشر کورس ہے انسانیت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے، یوں سمجھ لے، کہتے ہیں نا کہ بھی جب کسی کو استاد رکھنا ہو یا کسی کی تربیت کرنے کے حوالے سے تو پھر ان کے لیے کورس رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تربیتی کورس ہے ایک مہینے کا۔ یہ فقط انسان کے ایمان کے لیے ہی نہیں بلکہ انسان کے وجود کے لیے بھی ایک تربیتی کورس ہے، تبدیلیاں لانے کا کورس ہے۔ اور اس مہینے میں پروردگار عالم نے جہاں انسان کے وجود کے حوالے سے حکم دیا کہ روزہ رکھو، اس کے نتیجے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس روزے رکھنے میں کیا کیا فلسفے ہیں، کیا کیا فوائد ہیں۔ درست ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان کو پروردگار عالم نے مخاطب فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح گزشتہ امتوں میں روزے فرض تھے۔ اور یہ اہمیت بھی ہے نا کہ گزشتہ امتوں میں بھی روزے تھے، لیکن اب یہ دیکھیے گزشتہ امتوں میں جو روزے ہوتے تھے وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتے تھے۔ تو جو ماہ مبارک رمضان میں مومن مسلمان روزہ رکھ رہا ہے، یوں سمجھ لے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے کام کو انجام دے رہا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ درست ہے، تقوی الہی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تقوی الہی کے حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح اٹھا لی اور پھر آپ اللہ اللہ کرنا شروع ہو گئے، ہاں، یہ نہیں ہے۔ تقوی الہی یہ ہے کہ خداوند کریم نے جو قرآن کریم میں احکامات بیان فرمائے ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق ملے گی۔ اور اس سلسلے میں متقین کی صفات بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، اگر اس کہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ درست ہے، اس جنت کی طرف جلدی کرو جو متقی لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، مغفرت الہی کی جانب